لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المکرمین الحر المیامین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائهم اجمعین من یوم عداوتهم إلى يوم لقاء الله. قال الله الحكيم في كتابه المجيد وفرقانه الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راکعون. صلوات آپ مومنین کی خدمت میں اپنے مختصر سے عرائض کے ساتھ سادے سے الفاظوں کے مجموعے کے ساتھ آج تیسری مرتبہ آپ کی خدمت اقدس میں حاضر ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن ہستیوں کی اطاعت کا ہمیں آرڈر دیا ہے ان ہستیوں کی اطاعت ہمیں کس انداز میں اور کہاں کہاں کرنی ہے ہمیں یہ سمجھنا ہوگا. اگر ہم ان ہستیوں کی اطاعت کریں تو لیکن اطاعت اپنی مرضی سے کرنا شروع کر دیں تو اس کا انداز کچھ اور ہوگا. اور اگر کان لگا کر ان کی انسٹرکشنز کو سن کر کہ آپ ہم سے اپنی اطاعت کیسی چاہتے ہیں اس کا انداز پھر کچھ اور ہوگا. دو طرح کی اطاعتیں ہیں. ایک مرتبہ آپ اپنے کسی خادم سے کہتے ہیں کہ پانی لے کر آ جاؤ. اب وہ خادم آپ کے سامنے آپ کی خوشامد کے لیے آپ کو خوش کرنے کے لیے آپ کی تھکاوٹ بہتر طرح سے حل ہو جائے ختم ہو جائے اس کو بہتر طریقے سے آپ کی خدمت کرنے کے لیے آپ کی خدمت کر رہا ہے. آپ کے فرمان کی اطاعت بھی کر رہا ہے. کیا اطاعت؟ آپ نے پانی مانگا وہ کچھ پینے کا سمجھا اور وہ پینے کا لے کر آیا اس میں شکر گھول کر وہ لے کر آیا آپ کے پینے کا اور انتظام اس نے کیا ہے کہ آپ کی تھکاوٹ بھی دور ہو جائے گلوکوز یا شکر گھول کر لے کر آیا ہے. آپ نے پیا چکھا آپ نے گلاس کو دوبارہ میز پر رکھ دیا اور کہا کہ یہ جو میں نے کہا تھا کیا یہ وہی ہے؟ تو میرا غلام نہیں ہے تو میرا موتی اور اطاعت گزار نہیں ہے. کہا کہ مولا غلام کہتا ہے آپ سے آپ کا نوکر آپ سے کہتا ہے مولا آپ کی خدمت ہی کے لیے تو میں نے آپ کو خوش کرنے کے لیے آپ کی چاپلوسی کرنے کے لیے کچھ اس کو میٹھا کر دیا ہے. اس میں کون سی حرج کی بات ہے؟ اچھا آپ اگر پانی ہی چاہتے ہیں میں پانی لے آتا ہوں. اب جو لے کر آ رہا ہے تو اپنی مرضی سے لے کر آ رہا ہے. مولا کو ناراض کر کے اپنی مرضی سے اگر وہی کام کر رہا ہے اب فائدہ نہیں ہے. جیسا کہا گیا تھا ویسا ہی کرنے کا نام عبودیت ہے. جیسا کہا گیا تھا ویسا ہی انجام دینے کا نام بندگی ہے. جیسا کہا گیا تھا ویسا ہی پے کرنے کا ویسی ہی ڈیوٹی پے کرنے کا ادا کرنے کا ویسی ہی ڈیوٹی انجام دینے کا نام غلامی ہے. اور اگر کوئی اپنی مرضی سے منمانی کرنا شروع کر دے کہ بھائی کہیں پر مثال کے طور پر ہمارے پاس ایک سوال آیا ہے وہ سوال بھی میں آپ کے سامنے پڑھ دوں
یہ جو جواب کے طور پر میں نے مقدمتاً جو باتیں شروع کی، اب تک جتنی باتیں کی خطبے کے بعد، وہ جواب تھا اس کا جو ابھی میں سوال پڑھنے جا رہا ہوں۔ کسی کی طرف سے یہ سوال آیا کہ شہادت ثالثہ نماز میں، تشہد میں، نماز کے تشہد میں یعنی کہاں تشہد آتا ہے؟ دوسری رکعت اور چوتھی رکعت، اور مغرب کی اگر پڑھ رہے ہیں تو تیسرے تشہد میں شہادت ثالثہ، شہادت اولا کیا ہے؟ بہت ساری عوام آج یہ بھی نہیں جانتی، میں جانتا ہوں اور آپ بھی جانتے ہیں، بہت ساری عوام یہ بھی نہیں جانتی کہ جب لفظ شہادت اولا و ثانی و ثالثہ کہا جاتا ہے تو اس سے مراد کیا لی جاتی ہے۔ یا ایک اور بات اس سے زیادہ شیورٹی کے ساتھ کہہ دوں، جب تک یہ والا ایشو اٹھا نہیں تھا نا، اس وقت تک بہت ساری عوام جتنے اب جانتے ہیں اس سے بھی زیادہ عوام اس وقت نہیں جانتے تھے کہ شہادت اولا و ثانی ہوتی کیا ہے۔ پڑھتے سب تھے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، پڑھتے سب تھے۔ صلوات بھیجیے محمد والے محمد پر۔ لیکن شہادت اولا و شہادت ثانی کوئی سمجھتا نہیں تھا کہ یہ الگ الگ دو شہادتیں جو میں گواہی دے رہا ہوں۔ شہادت یعنی کیا؟ گواہی دینا۔ کون سی گواہی؟ وٹنس، کہ میں جانتا ہوں، میں گواہی دیتا ہوں، مجھے عقیدہ ہے، مجھے یقین ہے اس بات پر کہ یہ اور یہ دس اینڈ دیٹ، ٹھیک ہے، یہ گواہی ہے۔ اب اسی گواہی کو دینے کے حوالے سے ہمارے پاس ایک سوال آیا کہ جو افراد کل جو میں نے آرائش پیش کی تھی کہ جو افراد یہاں پر موجود تھے ان کے سامنے وہ باتیں بہت واضح ہیں، اور بات یہ تھی کہ بھائی شہادت ثالثہ کا تو پھر مقام ہی نہیں رہا۔ اگر تم نے علی کو، میری باتوں کل کی باتوں کا خلاصہ 1 منٹ میں کر دوں کہ اگر تم نے علی کو اللہ کا مقام دے دیا اور اب یہ کہہ رہے ہو اشہد ان لا الہ الا اللہ، کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا اور کوئی نہیں ہے الہ، کوئی نہیں ہے الہ سوائے اللہ کے، اللہ ہی تمہارا خالق اور مالک اور رب اور پروردگار ہے، تو پھر اس کے بعد آپ نے کہا کہ واشہد ان محمدن رسول اللہ، اور محمد اب واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، اور محمد اس اللہ کے بندے بھی ہیں اور اس کے بندے ہونے کے بعد اس کے رسول ہیں۔ بس یہ بندگی تو میں نے ابھی بتا دی نا کس طرح کی بندگی ہونی چاہیے، پانی کے گلاس کی مثال۔ یہ محمد اللہ کے بندے اس معنی میں بھی ہیں، یعنی غلامی کے معنی میں، خدا کا غلام ہے محمد۔ اگر اب کوئی علی کی جگہ اللہ اور اللہ کی جگہ علی لگا دے تو پھر اس کے بعد علی تو اول میں آ گیا، اب کسی اور شہادت کی بات کہاں سے آئے گی؟ سوال یہ آیا ہے کہ بھائی بہت سارے ایسے بھی افراد ہیں یا وہ افراد کے جو شہادت ثالثہ کہنے کے قائل ہیں وہ علی کو اللہ مانتے ہی نہیں ہیں، وہ اللہ کو اللہ ہی مانتے ہیں، محمد کو محمد ہی مانتے ہیں، تو اب شہادت ثالثہ کو کہنے میں کون سی حرج کی بات ہے؟ ٹھیک ہے، اور آپ یہ فرماتے ہیں کہ شہادت ثالثہ نہیں کہنا چاہیے، تو آئیے بتائیے اللہم صلی علی محمد یہ بھی سوال ہے، یہ دوسرا سوال ہے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد کے اندر کیا آل محمد میں خود علی نہیں آ گئے؟ سوال ہے یہ، ٹھیک ہے۔ اب یہاں سے جواب دیتا ہوں آپ کی خدمت میں، اس جواب کو بھی اپنے ذہن میں نشین کر لیجئے گا، جس کو کہتے ہیں ذہن نشین کرنا، اپنے پلو کے ساتھ اس کو باندھ لیجئے گا۔ اس کے بعد اگر آپ سے اس ممبر سے ہٹ کر کوئی اور آ کر کچھ اور خطاب کر دے یا کوئی اور کسی اور طرح سے آپ سے نجی نشست میں سوال کر لے تو آپ کے پاس ٹھوس جواب ہونا چاہیے۔ نماز ولایت کی طرح سے بالکل ہم کو سکھائی جاتی ہے، اسی لیے کہا ہے ولایت کے معانی کو صحیح طرح سے سمجھ لو۔ جواب دے رہا ہوں کہ اس چیز کا شہادت ثالثہ ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے، ایک، اور دوسرا یہ کہ صلوات کے اندر تو صلی علی محمد و آل محمد میں علی آ گئے، اگر الگ سے کہہ رہے ہیں تو کون سی حرج کی بات ہے؟ حرج کی بات یہاں سے ہے کہ بھائی آپ کے اور ہمارے مولا علی ہیں، ٹھیک ہے، آپ کی اور ہماری مولاتی سیدہ فاطمہ زہرا ہیں یا نہیں ہیں؟
آپ کے اور میرے مولا، آپ کے اور میرے مولا امام حسن علیہ السلام ہیں یا نہیں ہیں؟ آپ کے اور میرے مولا امام حسین علیہ السلام ہیں یا نہیں ہیں؟ اب یہاں سے گنتے چلے جائیے 12ویں تک، ٹھیک ہے؟ آپ کے اور میرے مولا کیا امام سجاد علیہ السلام نہیں ہیں؟ آپ آ کر کے واشہد ان محمدن رسول اللہ پر رکے نہیں، صلوات کے بعد چونکہ صلوات کے اندر ان کا ذکر آ گیا ہے تو ان کو الگ سے بیان کرنے میں کون سے حرج کی بات ہے؟ اب آئیے ہم نماز پڑھ رہے ہیں اور تشہد پڑھ رہے ہیں، اشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ اللہم صل علی محمد وآل محمد واشہد ان امیر المؤمنین علی ولی اللہ ووصی رسول اللہ وخلیفتہ بلا فصل واشہد ان فاطمہ عصمت اللہ الکبریٰ واشہد ان حسن امامنا حجت اللہ واشہد ان امامنا حسین حجت اللہ واشہد ان امامنا علی ابن الحسین حجت اللہ۔ جواب دیتے جائیے، آگے سے آگے بڑھتے جائیے، اور پھر آخری امام کا نام لے کر نماز میں تشہد میں کھڑے ہو کر ان کے ادب میں پھر تشہد میں بیٹھ کر پھر کہیے السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا یہ صحیح ہے؟ بھئی کہنے میں کون سی حرج کی بات ہے؟ پھر اسٹاپ کیوں ہو جاؤ گے علی کے نام پر؟ پھر فاطمہ زہرا بھی تو عصمت و طہارت کی ایک مالکہ ہیں، ان کا نام بھی لو، ان کے ساتھ ناانصافی کیوں؟ تو یہ ناانصافی کی بات نہیں ہے، در حقیقت یہ جو نماز اب اس طرح کی پڑھو گے نا تو یہ نماز کیسی ہوگی؟ یہ نماز وہ والی ہوگی شکر ملا کر لے کر آیا ہوں آگ کی چاپلوسی کے لیے 14 کی، آج 14 کو خوش کرنے کے لیے ہر ایک کو میں ان کا نام لیتا چلا جاؤں اور اس کے ساتھ یہ کہہ دوں اس میں کون سی حرج کی بات ہے، اس میں کون سی حرج کی بات ہے؟ بابا یہ نماز خدا کی عبادت ہے اور خدا کی عبادت کو خدا نے بتانا ہے کہاں تک تمہیں بولنا ہے، کہاں تک تمہیں نہیں بولنا، کہاں سے چپ کرنا ہے، کہاں پر آواز سے پڑھنا ہے۔ ارے ایک ہی نماز کے اندر تم اگر 3 رکعت یا 4 رکعت نماز پڑھ رہے ہو، خدا نے تمہیں کیا بولنا ہے اور کیا نہیں بولنا تو دور کی بات، کیا آواز سے بولنا ہے، کیا آواز کے بغیر بولنا ہے۔ ادھر نیت شروع ہوئی، نیت سے پہلے تمہارے لیے اپنے اطراف میں دیکھنا، رائٹ لیفٹ دیکھنا حلال تھا نا؟ نیت سے پہلے رائٹ لیفٹ بیک فرنٹ سب اوپر نیچے دیکھنا حلال تھا نا؟ یہ حلال ہے، اللہ اکبر نیت کرو، ادھر ادھر دیکھ کرو، کون سے حرج کی بات ہے؟ بھائی دیکھو ادھر ادھر، کون سے حرج کی بات ہے؟ ہنسنا کسی بھی بات، کسی بھی لطیفے کا سن کر یا کسی خوشی کے مل جانے پر اس خوشی کے اظہار کے طور پر نماز کے اندر بھی اگر ہنس گئے تو کون سی بات ہے؟ وہ خوشی بھی تو اس نے دی، وہ جانتا ہے ہنس رہا ہوں تو کیا ہوا، ہنسو، اور نماز باقی رہ جائے تو دیکھنا، ہنس کر دکھاؤ۔ اچھا بیٹے کا انتقال ہو گیا ہے، بیٹی کا انتقال ہو گیا ہے، بیٹی کی طلاق ہو گئی ہے، کوئی مسئلہ آ گیا ہے، اپنی نماز میں اس کی وجہ سے رو کر تو دکھاؤ اور تمہاری نماز باقی رہ جائے نماز۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو بتایا ہے کہ خدا کے خوف سے رونا ہے، خدا کے خوف کے سوا اگر نماز میں تم رو رہے ہو تو تمہاری نماز صحیح نہیں۔ اگر تم رائٹ لیفٹ نیت کے بعد سے لے کر سلام تک کے دوران اگر تم کوئی بات کر رہے ہو، کوئی اشارہ کر رہے ہو، کسی کے ساتھ کسی طرح کا کوئی انٹریکشن، اس کے علاوہ کسی طرح کا کوئی انٹریکشن، کوئی تعلق، کوئی رابطہ رکھ رہے ہو تو وہ نماز نہیں ہے۔ تمہاری نظر میں نماز ہوگی، اس کی نظر میں وہ والی نماز ہے کہ وہ آپ کی اس نماز کے ختم ہونے کے انتظار میں ہے کہ جیسے ہی پہنچے اسے ٹھک کر کے تمہارے سر پہ مار دے۔ یہ نماز اپنی مرضی کی نماز نہیں ہے۔ بس کیا مطلب؟ یہ نماز خود ولایت کے معانی کو بتا رہی ہے، نماز میں ٹریننگ دی جا رہی ہے۔ جو ولایت کا ماننے والا ہوتا ہے اس کی نماز کیسی ہوگی؟ اس کی نماز، ولایت کے ماننے والے کی نماز ایسی ہوگی کہ جب اس نے نیت کر لی اب سیدھے ہاتھ اور الٹے ہاتھ، آگے اور پیچھے، اوپر اور نیچے الگ الگ نہیں دیکھنا ہے، دیکھنا ہے تو صرف وہیں جہاں دیکھنے کی اجازت ہے، سجدگاہ کی طرف، تشہد میں اپنے دامن کی طرف۔ اسی لیے تو
دیکھنے اور نہ دیکھنے کے حوالے سے دشمن نے بھی تو کسی سے سوال کیا تھا، کسی دشمن کے شاگرد نے کسی سے سوال کیا تھا کہ اے استاد، اب میں نام بھی نہیں لے رہا جان بوجھ کر، اے استاد بتا دیجئے کہ نماز میں سجدے کی حالت میں آنکھیں کھلی رکھیں یا آنکھیں بند رکھیں؟ کہا جاؤ جعفر صادق کو دیکھو، صلوات بھیجیے محمد والے محمد پر، اور بتایا صلوات بھیجیے محمد والے محمد۔ بتایا امام علیہ السلام کبھی اپنی آنکھیں بند رکھتے ہیں اور کبھی اپنی آنکھیں کھلی رکھتے ہیں۔ پوچھنے والے نے کچھ سمجھ کر پوچھا تھا نا طرف مقابل کو اس سے سوال، اس کو خود نہیں پتا تھا، لیکن ایک معیار اس نے ضرور رکھا تھا۔ اسے نہیں پتا تھا کہ نماز میں اس وقت تک اسے نہیں پتا تھا کہ نماز میں اپنی آنکھیں کھلی رکھنی ہے یا بند رکھنی ہے، اسے وہ معیار بھی نہیں پتا تھا کہ جعفر صادق علیہ السلام اپنی آنکھیں کھلی رکھتے ہیں یا بند رکھتے ہیں۔ اس وقت تک وہ اس مسئلے سے متوجہ نہ تھا، بس ایک معیار ضرور تھا اس کی نگاہ میں، ایسے نماز پڑھنی ہے کہ جیسے جعفر صادق پڑھتے ہیں کہ برخلاف۔ اب اگر تمہارے نظر میں یہ آ جائے کہ جعفر صادق اپنی آنکھوں کو کھلا رکھتے ہیں تو نماز میں آنکھیں بند رکھنا سجدے میں، اور اگر جعفر صادق کی آنکھیں کھلی رکھی ہیں تو تم بند رکھنا، اور اگر بند ہے تو تم کھلی رکھنا۔ اچھا، آنے والا آتا ہے، کہتا ہے دیکھ کر آیا ہے، اب آبزرو کر کے آیا امام معصوم کو، کہتا ہے مولا اے استاد، امام جعفر صادق علیہ السلام تو کبھی اپنے سجدے میں آنکھوں کو بند رکھتے ہیں اور کبھی کھلی رکھتے ہیں، اب اس چیز کی مکمل مخالفت کیسے کی جائے؟ شیطان اس کا بھی استاد ہے، شیطان نے اس سے کیا کہلوایا اپنے شاگرد کے سامنے؟ جواب دے رہا ہے سجدے میں ایسا کیا کرو، ایک آنکھ بند رکھو تاکہ مکمل مخالفت جعفر صادق ہو سکے۔ اللہ اکبر! اللہ کے رسول نے کس طرح کی نماز سکھائی تھی؟ اللہ کے رسول نے بتایا تھا نا، کل جو جملہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، کیا جملہ عرض کیا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسرے اعمال کے بارے میں تو جو کچھ بیان کیا تھا وہ کیا تھا، خود نماز کے بارے میں ہمیں اور آپ کو ایک گائیڈ لائن دے دی، فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز پڑھو ویسی کہ جیسے تم مجھے دیکھتے ہو نماز پڑھتے ہوئے۔ اب اگر کل ہم نے جو کچھ آبزرویشن، جو کچھ تاریخی حوالے آپ کی خدمت میں بیان کرنے کی کوشش کی اور یہ بتایا کہ کوئی ایک امام بھی کیا ملتا ہے اہل سنت کی روایات میں یا اہل تشریح روایات میں، مستند راوی یا ضعیف راوی، قوی راوی یا بالکل حسن یا احسن یا صادق یا کاذب، کوئی راوی ملتا ہے کہ جس ایک راوی نے اتنے بڑے سلسلے امامت میں سے 12 اماموں کے سلسلوں میں سے ہر ایک امام کے زمانے میں مختلف راویان گزرے ہیں، کوئی ایک راوی تو گزرا ہو جس نے کہا ہو کہ علی ابن ابی طالب نے نماز ایسی پڑھی کہ جس میں انہوں نے ایسے یہ اختلاف رکھا رسول خدا سے اور یہ جملہ اضافی پڑھا، امام جعفر صادق نے یہ پڑھا اور امام محمد باقر نے یہ پڑھا، امام علی نقی نے یہ پڑھا، امام محمد تقی نے یہ پڑھا۔ کوئی ایک راوی ملتا ہے آپ کو کہ جس میں جس راوی نے یہ بیان کیا ہو کہ اماموں میں سے فلاں ایک امام نے اپنی نماز میں تشہد شہادت ثالثہ پڑھا تھا؟ نہیں ملا نا۔ جب نہیں ملا تو ہمارے لیے معیار ڈن ہو گیا، بالکل فکس ہو گیا۔ صلو کما رأیتمونی اصلی کے مطابق ائمہ کی نمازیں تو روایات میں، کتابوں میں، مستند کتابوں کے اندر ملتی ہی ہیں، بس انہی روایات کے مطابق جس نماز کو ہم پڑھتے چلے آ رہے ہیں اس نماز کے مطابق آج پڑھتے چلے جائیے۔ اور اگر شہادت ثالثہ آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو یہ دیکھ لیجئے پہلے اطاعت رسول کے ساتھ پڑھنا چاہتے ہیں یا اپنی منمانی کے ساتھ۔ اگر اپنی منمانی سے امیر المؤمنین کی وصایت کی گواہی بھی دینا چاہتے ہو تو وہ امیر المؤمنین تمہیں اپنے دشمنوں میں شمار کرے گا کہ یہ اپنی مرضی سے نماز پڑھ رہا ہے۔
ایسی نماز پڑھ رہا ہے جس نماز کو خود میں علی نہیں پڑھتا تھا، ایسی نماز پڑھ رہا ہے جس نماز کی ہم نے انسٹرکشنز نہیں دی ہیں، یہ اس کی منمانی والی نماز ہے۔ اور دوسرا سوال یہی کہ بھائی صلوات کے اندر تو سب حاضر ہیں، تو الگ سے بیان کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جواب، صلوات کے اندر تو حاضر ہیں، اسے الگ الگ تکرار کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ صلوات بھیجیے محمد والے محمد پر۔ صلوات کے اندر تو سب موجود ہیں، اب اس کے بعد الگ الگ بیان کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو بھائی یہ تو بہت واضح ہو گیا نا کہ نہ صلوات کے بعد اور سلام سے پہلے اب کچھ اور اضافی نہیں کرنا ہے۔ اضافی کرنا ہو تو پھر اپنی بندگی کو دیکھ لینا کہ یہ ہماری ولایت، اپنے اندر ہمارے ولایت کا معنی کتنا واضح ہے یا نہیں۔ اگر ہم واضح طریقے سے ولایت کے معنی کو سمجھ پائے ہیں تو ہماری نماز عین نماز رسول خدا کے مطابق ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ولایت کے معنی ہم کو بتاتے ہیں ایک مرکزیت کی طرف متوجہ رہنا، بغیر چون و چرا کے اپنی مرضی اس میں مکس اپ کیے بغیر، جیسے رسول خدا نے کہا ہے جتنی مرتبہ بھی اشہد ان علی ولی اللہ کہنا ہو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ کے بعد ایک تسبیح پوری پڑھ لو، اسی حالت میں بیٹھے بیٹھے اشہد ان السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ نے نماز کا ادا کر دیا نا، اب ایک بار نہیں تسبیح پڑھ لو، آپ کی نماز بھی صحیح ہے، یہ شہادت بھی قبول ہے، شہادت ہی بھیجنی ہے نا۔ ایسا کہاں بیان کیا گیا ہے کہ اس شہادت کے ذریعے سے تمہاری نماز کے اندر درجات بلند ہو جائیں گے؟ اس شہادت کے ذریعے سے، وہ شہادت کے جو رسول خدا نے نہیں دی، وہ شہادت کے جو معصومین نے نہیں پڑھی، بہت واضح ہے، منطقی سے جملے ہیں، انہیں ماشاءاللہ میرا جو مجمع، میرے جو سامعین ہیں سب ماشاءاللہ پڑھے لکھے ہیں اور بہت ہلکے سے اشارے کے ساتھ بھی سب سمجھ رہے ہیں الحمدللہ۔ ہم آج جن مطالب کو آپ کی خدمت میں لے کر آئے ہیں، اگر ہم اس کہنے والے کے جملوں کو کہ جو یہ کہتا ہے علی اللہ، اگر اس کے جملوں کو مد نظر رکھیں، اور آئیے سوال کے ہی دوسرے حصے کو، گو کہ ہمارا اس سوال سے کوئی تعلق نہیں تھا، یہاں سے ہمیں اپنی آج کی بات شروع کرنی تھی کہ جب آپ پڑھتے نا بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ پرسوں ایک معیار دیا تھا، معیار کیا تھا؟ جہاں جہاں پر بھی نام علی ہو، اس قائل، اس کہنے والے کو سامنے بٹھال کر، ٹھیک ہے، چونکہ مجھے پتا ہے کہ یہ مطالب وہاں پہنچ رہے ہیں، اسی لیے تو بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے، ان مطالب کو ان تک پہنچانے کے لیے آپ کے لیے کافی ہے آپ کی اطلاعات تک پہنچنا۔ اب یہ 200 افراد بھی، اگر یہ 400 افراد ہیں، یہ 400 افراد بھی ہر ایک بندہ بھی 10 بندوں کو بتا دے گا تو میری بات سوارت گئی، میری محنت سوارت ہو گئی۔ وہ کیا؟ جب آپ اس آیت کا ترجمہ کریں گے کہ ان اللہ، یقیناً اللہ، وملائکتہ، اور اس کے ملائکہ، ترجمہ کر رہا ہوں بھائی، جہاں جہاں میں نے معیار کہہ دیا تھا، جہاں جہاں لفظ اللہ ہے، اللہ کو ہٹا کر اس کی بات کو مد نظر ایک محال چیز کو فرض کر کے کہ تو صحیح کہہ رہا ہے شاید، ٹھیک ہے، فرض محال تو محال نہیں ہے نا بھائی، فرض محال تو محال نہیں ہے نا، وہ محال چیز ہے کہ علی اللہ ہو جائے، اس محال کو فرض کیا اور اس کے فرض کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ کی جگہ علی لگایا۔ اب ترجمہ کرو آیت کا، اور مسلمان رہ جاؤ تو بتانا، قرآن کے ماننے والے رہ جاؤ تو بتانا، ان اللہ، یقیناً اللہ اور اس کے ملائکہ کیا کرتے ہیں؟ یصلون، صلوات بھیجتے ہیں، علی النبی، نبی پر، یا ایھا الذین آمنوا، توجہ اس نقطے پر ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ کہ جو ایمان لائے۔ اب تک کس کو کہتے تھے؟ جو سب سے پہلے ایمان لایا۔ کس کو کہتے تھے سب سے پہلے ایمان لایا؟ کوئی تھا نا جو دعوت ذوالعشیرہ میں 13 سال کا بار بار اٹھ کر کے رسول کی حمایت کا اعلان کر رہا تھا، کیا اس کے بارے میں نہیں کہتے کہ یہی ہے وہ کہ جو سب سے پہلے ایمانداروں میں ایمان لایا؟ نہیں کہتے؟ کہتے تھے نا، اور کہتے ہونا اور کہتے رہو گے۔ بھائی
اگر یہی ہے معیار کہ یہ علی وہ ہے کہ جو 13 سال کا تھا تو رسول خدا کی حمایت کر رہا تھا اور ایمان لانے والوں کی ظاہری طور پر، وَإِلَّا تو یہ تھے ہی ایماندار، ظاہری طور پر ایمان لانے والوں، ظاہری طور پر ایمان لانے والوں میں سب سے پہلا یہی علی ہے نا جو ایمان لایا. اب اسی علی کو تو تم نے وہاں پر فٹ کر دیا. یا ایھا الذین آمنوا کا سرا کہاں گیا؟ اے صاحبان ایمان صلو، ابھی وہ حکم تو بعد میں آئے گا، صلو صلوات بھیجو، ٹھیک ہے، علی النبی، اپنے نبی پر صلو علی النبی کیا ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اور ایسی صلوات بھیجو کہ جو بھیجنے کا حق ہے، ایسے سر تسلیم خم ہو کر اے صاحبان ایمان اس نبی کے سامنے اور اس اللہ کے سامنے ایسے سر تسلیم خم، ہر امر الہی کے سامنے سر تسلیم خم ہو کر ایسے صلوات بھیجو جیسے اللہ اور اس کا نبی اور اس کے ملائکہ بھیجا کرتے ہیں. اللہ اور اس کے ملائکہ، اللہ کی جگہ آپ نے لگا دیا علی اور اس کے ملائکہ، کس پر؟ اس کی طرف سے خبریں لانے والے پر. میں نبی کا ترجمہ کر رہا ہوں، اس کی طرف سے خبریں لانے والے پر صلوات بھیج رہے ہیں. کس کی طرف سے خبریں لانے والے پر؟ کیا علی کی طرف سے خبریں لا رہا ہے رسول؟ اور یہاں کیا آپ فضائل کے طور پر یہ نہیں سنا کرتے تھے؟ کیا آپ یہ نہیں سنا کرتے تھے کہ رسول وہ ہیں کہ جب رسول کے پاس کوئی وحی آتی تھی تو اس وحی کی خبر بھی علی کو ہو جاتی تھی. اگر علی وہی، نعوذ باللہ، علی وہی اللہ ہے تو پھر یہ وحی کی پہلے سے خبر آ جاتی تھی. کون سی فضیلت ہو گئی علی کی؟ علی کو اللہ کہنے والے نے علی کی ہر فضیلت کو اس سے چھین لیا ہے. بھائی آپ یہ فضیلت علی ہے نا کہ بھائی کوئی بھی اس رکوع کی حالت میں اس حکم کعبہ قبلہ کے تبدیل ہو جانے والے حکم کو سوائے علی کے اور کوئی نہیں سمجھ پایا. آپ یہ جانتے ہیں نا کہ اطاعت رسول خدا رکوع کی حالت میں بیت المقدس سے خانہ کعبہ کی طرف کس نے کی؟ اور بقیہ سب اسی طرف رہ گئے. آپ مسجد قبلتین تو گئے ہیں نا، ایک قبلہ مسجد کے اس طرف اوپر دروازے کے لگا بنا ہوا ہے قبلہ، اور مسجد میں قبلہ ایک قبلہ رخ پر بنا ہوا ہے بیت اللہ شریف کی طرف، خانہ کعبہ کی طرف. وہ محراب کے اندر قبلہ ہے اور اس کے بالکل اگینسٹ وہ والا قبلہ بنا ہوا ہے مسجد قبلتین. اس مسجد کو کہا جاتا ہے نا جس میں یہ والی آیت نازل ہوئی تھی. بھائی اطاعت رسول خدا کی اس قبلے کی آیت، تبدیل قبلہ کی آیت کے وقت مکمل اطاعت کس نے کی تھی؟ علی نے کی تھی نا. جب وہ علی جو رسول خدا کے ساتھ رسول خدا کے پیچھے رکوع کی حالت میں ہے، یہ فضیلت علی تھی کہ اللہ کی طرف سے نازل ہونے والی آیت جو رسول خدا کے کان کو پہنچی وہ علی بھی سمجھے، اور علی رسول خدا کے ساتھ اپنے قبلے کو ڈائیورٹ کر گئے. اللہ کا رسول اور اللہ کا رسول کا نائب اس قبلے سے اس قبلے کی طرف ڈائیورٹ ہو گئے. یہ ڈائیورٹ ہو جانا اس حالت میں کہ دونوں حالت رکوع میں تھے اس اللہ کی بارگاہ میں. جواب ملا؟ وہ اس اللہ کی بارگاہ میں جس اللہ کو ہم خالق اکبر کہتے ہیں، خالقنا کہتے ہیں، اپنا خالق کہتے ہیں، رازق کہتے ہیں، اس اللہ کی بارگاہ میں یہ رسول اور رسول کا وسیع رکوع میں ہی جھکے ہوئے تھے. جو رکوع میں جھکا ہوا ہو وہ اللہ نہیں ہوا کرتا. نہیں تو اللہ کس کا رکوع انجام دے رہا ہے؟ عجیب ہے. اب آئیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نريد منکم جزاء ولا شکورا. انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نريد منکم جزاء ولا شکورا. کیا ہے انما نطعمکم لوجہ اللہ؟ آپ مثال میں پہلے عرض کر دوں، آپ اپنے کچھ دوستوں کو اپنے ساتھ بٹھالتے ہیں اور پھر کچھ یتیم
کچھ مسکین، کچھ فقیر آپ کے سامنے آ کر کچھ سوال کرتے ہیں تو آپ اپنی شیخی جھاڑنے کے لیے، اپنی شیخیاں جھاڑنے کے لیے، جس کو کہتے ہیں نا ٹو میں، اپنی ٹو میں جھاڑنے کے لیے اپنے آپ کو کہ ہم بہت بڑے ہیں، آپ ان کو بلا کر نعوذ باللہ کھانا کھلاتے ہیں، اور وہ جب آپ کی طرف دیکھتے ہیں تو آپ ان سے کہتے ہیں نہیں نہیں، ہم آپ کو توجہات کا طالب ہوں، توجہات کا طالب ہوں، جو توجہ کر رہا ہوگا اسے وہ مطلب مل جائے گا فوراً۔ آپ اس فقیر، یتیم، مسکین کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ میں ان کی خوشنودی، ان کی رضا کے لیے تم کو کھلا رہا ہوں، مجھے تم سے نہ کوئی شکر چاہیے، نہ کوئی رضا چاہیے، نہ کوئی اور شکرانہ چاہیے۔ ٹھیک ہے، اب یہ جو کھا رہے ہیں نا، یہ اگر پوچھ لے تم سے کہ ان کی سے مراد تمہاری کیا ہے، اور ان کی سے مراد تم یہ کہہ دو کہ ان کی یعنی ہم اپنی، بھئی یہ سناٹا مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا، سمجھ گئے یا نہیں سمجھے؟ صلوات بھیجیے۔ واضح کر دوں بھئی، ہم ان کی رضامندی کے لیے، ان کی خوشنودی کے لیے، ان کی قربت کے لیے آپ کو کھلا رہے ہیں، اشارہ آپ کا کسی اور طرف ہو۔ اب جب آپ سے اس نے اس ان کی کو کھول کر پوچھا تو آپ نے کہا وہ ان کی یہ رہے، آپ نے اپنی ذات کی طرف اشارہ کر دیا، تو وہ یتیم، وہ مسکین، وہ فقیر کیا کہیں گے؟ یہ ہمارے ساتھ مذاق کھیل رہا ہے۔ انما نطعمکم، اب آئیے اسی کا ترجمہ کرتے ہیں کہ یقیناً ہم تمہیں، بس یہی ہے، بس اور اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ انما کا ترجمہ ہو گیا نطعمکم، ہم تمہیں کھانا کھلاتے ہیں، لوجہ اللہ، اللہ کے لیے، لا نرید منکم، ہمیں تم سے نہیں چاہیے، ہم تم سے نہیں مانگ رہے، کیا چیز؟ جزان، اس کھانے کی جزا، ولا شکورا، اور اس کا شکرانہ بھی تم سے نہیں چاہتے۔ اب اگر وہ یتیم، وہ مسکین آ کر امیر المؤمنین سے پوچھے کون سے وجہ اللہ کے لیے، تو وہ علی اگر کہیں میں اپنے وجہ کے لیے تمہیں کھانا کھلا رہا ہوں، انما نطعمکم لوجہ اللہ، تمہیں کھانا کھلا رہا ہوں خدا کے لیے۔ اور کوئی پوچھے کہ تمہارا خدا کون ہے تو کہتے میں ہوں وہ خدا۔ تو کیا یہ وہ یتیم، وہ مسکین، وہ فقیر کیا یہ نہیں کہے گا کہ بھائی یہ علی ہمارے ساتھ کھیل رہے ہیں؟ نعوذ باللہ، یہ اپنے آپ کو علی کے، یہ اپنے آپ کو ایک مرتبہ کہہ رہے اس کی رضا کے لیے، اور پھر جب اس کی پوچھا تو کہہ رہے وہ اس کی، وہ خود میں ہوں۔ عجیب ہے، یہ اس طرح سے مثالوں کو بٹھال کر کے آپ کو واضح اس لیے کر رہا ہوں کہ ہر وہ آیت کہ جس آیت میں علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی فضیلت کو بیان کیا گیا ہے، ہر اس آیت میں سے اگر ہم اللہ کے بجائے علی لگا دیں یا علی کو اللہ کہہ دیں خود نعوذ باللہ، تو پھر وہ فضیلت علی کی ذات سے چھن جاتی ہے۔ بھائی اللہ کا رسول میدان غدیر میں، توجہات کا طالب ہوں، اللہ کا رسول میدان غدیر میں ہو یا مباہلہ میں، فمن حاجک من بعد ما جاءک من العلم فقل، اے رسول، اللہ کیا فرما رہا رسول سے؟ اے رسول، فمن حاجہ کا، پس جو لوگ آپ رسول سے محاجہ کریں، محاجہ کیا کہلاتا ہے؟ بحث مباحثہ کریں، کب؟ فمن حاجہ کا من بعد ما جاءک من العلم، جب ان کے پاس علم آ جائے کہ حق کیا ہے، کہ اللہ تمہارا خالق ہے اور اللہ کے سوا تمہارا اور کوئی خالق نہیں۔ اس بات پر بحث ہو رہی تھی یہودیوں مسیحیوں کی رسول خدا کے ساتھ، مباہلہ اسی بات پر تھا نا کہ مسیحی اللہ کے رسول کے پاس آئے تھے دعوت رسول خدا کو ٹھکرانے کے لیے، اور اس مباحثے کے بعد یہ چاہتے تھے کہ اپنے اپنے ٹرائب کے پاس، اپنے اپنے گروہ کے پاس جب واپس لوٹیں گے نجران میں، تو پھر وہاں پر کہہ دیں گے ہم جس رسول کی دعوت کا سن کر اس کے پاس گئے تھے، ہم نے اس سے چند سوالات کیے، وہ ہمارے جوابات دینے میں رہ گیا اور پھر ہم جیت کر آ گئے ہیں مناظرہ۔ اس بات پر اللہ کے رسول نے جیسے ہی یہ دیکھا کہ یہ لوگ
سمجھایا جا چکا تھا ان کو کہ اللہ کون ہے، اللہ کی صفات کیا ہیں. خداوند تبارک و تعالیٰ نے مثالیں دے دی تھی تاریخ میں وہ، اور قرآن میں بھی وہ مثالیں موجود ہیں. میں ان مثالوں کو تفصیل میں مباحلہ پڑھنے کے لیے نہیں بیٹھا ہوں، اس لیے اس کی تفصیلات میں آ کر آپ کا ٹائم لینا نہیں چاہتا. صرف اتنا عرض کر دوں، فمن حاجک من بعد ما جاءک، وہ جو کچھ مباحثہ ہو چکا جس میں اللہ کا رسول ان کے لیے ان کے سوالوں کا سیٹسفیکٹری جواب ان کو دے چکا، اس کے بعد بھی وہ مباحثہ کرنے چاہ رہے ہیں، تو اب اللہ نے رسول کو یہ ارشاد فرمایا، اے رسول اب ان سے مباحثہ نہ کر، ان سے یہ کہہ دو. کن سے یہ کہہ دو؟ جن کے لیے حق واضح ہو گیا ہے کہ خدا کون ہے، وہ پھر بھی اگر مباحثہ کر رہے ہیں تو ان سے یہ کہہ دو کہ فمن حاجک من بعد ما جاءک من العلم فقل، بس ان سے یہ کہہ دیجئے تعالوا بلا لو ندعو ابناءنا وابناءکم وانفسنا ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتهل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین. ٹھیک ہے کہ اے رسول ان سے کہہ دیجئے کہ یہ اپنے بیٹوں کو بلا لیں اور ہم اپنے بیٹوں کو بلا لیتے ہیں، اور یہ اپنی عورتوں کو بلا لیں ہم اپنی عورتوں کو بلا لیتے ہیں، اور یہ اپنے نفسوں کو بلا لیں ہم اپنے نفسوں کو بلا لیتے ہیں. اے اللہ کو علی اور علی کو اللہ سے مکس اپ کرنے والے کلمات میں اس آیت کا ترجمہ تو کر کے بتا. جس آیت میں مسلمانوں کو فتح ہوئی ہے عیسائیوں کے مقابلے میں، آج تو علی کو اللہ کہہ کر اس فتح مباہلہ کبھی قلا کما کر رہا ہے کہ جہاں پر جب اللہ کا رسول اپنے بیٹوں کے طور پر علی کے بیٹوں کو لے کر آ رہا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا ڈائریکٹ کہ رسول اپنے بیٹوں کے طور پر حسنین کو لے کر نہیں، اللہ کا رسول اپنے بیٹوں کے طور پر، آیت کا مصداق کے طور پر، ابناءنا کے مصداق کے طور پر علی کے بیٹوں کو لے کر آ رہا ہے. علی وہ جو صاحب اولاد ہے. اچھا، اور علی کی زوجہ کو ولم یکن لہ کفوا احد، کل کی ہے نا ذہن میں، اور اللہ علی کی زوجہ کو، اپنی بیٹی کو نہیں، علی کی زوجہ کو لے کر، فاطمہ زہرا کو لے کر آ رہا ہے. اس سینریو کے اندر ترجمہ کر رہا ہوں، اس لیے وہ کہہ رہا ہوں کہ یہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، اب آئیے تیسرا والا مقام آ گیا. اب رسول کیا اللہ کے نفس کو اپنے ساتھ لے کر آ رہا ہے؟ کیا اللہ کا رسول وندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم، نفس رسول کے طور پر جو مصداق علی تھا، کہ جو مصداق علی ہے، کہ جو مصداق علی رہے گا، اس علی کے مصداق کو تم اگر مسخ کر کے کسی اور نام سے، اللہ کے نام سے پکارو گے تو یہاں پر اب کسی اور کو کیا فٹ کرنا ہے؟ اللہ کے رسول کے نفس کے طور پر اس آیت میں مصداق اور ترجمے کے طور پر اب تم کسی اور صادق، ایسے صادق کو لے کر آؤ گے. حسنین تو آ گئے، زہرا بھی آ گئی، اب علی کی باری تھی، تم نے ادھر اللہ لگا دیا. اب اللہ کا رسول تمہارے اس کانٹیکس میں اپنے نفس کے طور پر اس مباہلہ میں کسے لے کر گیا ہوگا؟ سوال ہے نا، یہ سوال کیجئے گا ان سے کہ جو یہ کہتے ہیں علی اللہ ہے. بھائی کیا اللہ کے رسول کا نفس بھی، اللہ کے رسول کی جان بھی خود اللہ ہی ہے؟ نہیں ہے. اللہ کا رسول اپنے نفس کے طور پر علی ابن ابی طالب کو لے کر گیا ہے. علی ابن ابی طالب ابن عبد المطلب کو لے کر گیا ہے. اس علی کو جس کا باپ ابو طالب، جس کا دادا عبد المطلب. بھائی ابو طالب اور عبد المطلب نام اس لیے لے رہا ہوں، یہ وہ ہے کہ جو کسی کا پوتا ہے، یہ وہ ہے کہ جس کے پوتے زین العابدین ہیں، تم اسے اللہ کہہ رہے ہو. اور پھر ادھر لم یلد ولم یولد بھی کہہ رہے ہو. یہ لم یلد ولم یولد والی بات اس کے ساتھ میچ نہیں کر رہی. اس کا مطلب یا تم اس لم یلد ولم یولد کو مانتے ہو، یا تم یہ مانتے ہو کہ علی نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ نستجیر باللہ علی کے اولادوں میں سے ہی. میں ان توہینوں کو مجھے کرنا نہیں آتا. اس منبر کی توہین ہو جائے گی اگر میں ان الفاظ ہائے باطل کو اپنی زبان سے ادا کرنا شروع کر دوں، اس لیے کہ زبان سے ادا کرنے کی یہاں پر ضرورت ہی نہیں ہے.
سب سمجھدار مجمع بیٹھا ہے، آپ کے چہروں سے معلوم ہے کہ واضح ہو رہے ہیں مطالب. صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد. انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم تمہیں کھانا کھلا رہے ہیں خدا کی خاطر. لا نرید منکم، ہم اہل بیت اطہار، ہم رسول خدا کے خاندان والے. کون رسول خدا کے خاندان والے؟ ابھی یہاں ختم نہیں ہوئی داستان تو یہیں چل رہی ہے. رسول خدا کے خاندان والے وہ کہ جنہوں نے ایک دن روزہ رکھا تو یتیم آ گیا، ایک دن روزہ رکھا مسکین آ گیا، ایک دن روزہ رکھا فقیر آ گیا. گھر کے تمام افراد نے علی کے فرزندان کی بیماری کے ختم ہونے کے حوالے سے منت کے روزے رکھے ہیں. علی کے فرزندان، علی کے بیٹوں کے صحیح ہو جانے کے منت کے روزے. اور اس منت کے روزے کو کیا علی نے خود نے نہیں رکھا تھا؟ وہ علی کے جو صبح سے شام تک زہرا اور حسنین سلام اللہ علیہم اجمعین، صلوات بھیجیے محمد علی محمد پر. کی طرح سے روزے رکھ رہے تھے علی بھی. وہ علی کے جو روزہ رکھ رہا ہے، وہ علی کے جس کا اسٹمک صبح سے لے کر شام تک امساک کی حالت میں ہے، نہ کھانے اور نہ پینے کی حالت میں ہے، اور شام کو افطار نمک سے یا کچھ نہیں کر کے افطار کا وقت گزرا ہے اور یتیم کے ہاتھ میں، مسکین کے ہاتھ میں، فقیر کے ہاتھ میں دے دیا گیا. یہ کون ہے علی کہ جو روزہ رکھتا ہے؟ وہ علی کہ جو یہودی کے باغ میں، میں مطالب کو تیز تیز لے کر چل رہا ہوں اس لیے کہ ان ہر ایک مطالب کے اندر ڈیپ تک جانا میری مراد نہیں ہے، صرف اوپر سے لے کر چلنا چاہ رہا ہوں تاکہ مطالب جتنے ہیں سب آپ کی خدمت میں واضح ہو جائیں کہ بھائی ایسے کیسے علی اللہ ہو سکتا ہے اور کیسے آپ مقصر ہو سکتے ہیں. نعوذ باللہ، آپ نہ مقصر ہیں نہ علی اللہ ہے. صلوات بھیجیے محمد وآل محمد پر. اچھا توجہات کا طالب ہوں. مقصر یعنی تقصیر کرنے والا، تقصیر یعنی کم کر کے بیان کرنے والا، ٹھیک ہے. مقصر یعنی کم کر دینے والا، کم کر کے بیان کرنے والا. اور مقصر ایک اور کو بھی کہتے ہیں غلطی کرنے والا، ہے نا، غلطی کرنے والا مقصر. بھائی قصوروار کون ہے؟ کہتے ہیں نا قصوروار کون ہے، مقصر کون ہے اس پڈے میں، کہتے ہیں نا. اب یوں کہوں گا، جو آپ کو مقصر کہہ رہا ہے وہ اس پڈے میں آپ کو بے جاں مقصر کہہ کر خود مقصر یہ والا نہیں کہ کم کرنے والا، آپ کو مقصر کہہ کر خود مقصر بن رہا ہے وہ والا کہ غلطی کر رہا ہے. بس مقصر آپ نہیں، خود وہی ہے مقصر. بالفاظ دیگر کہ غلطی کرنے والا وہ خود ہے آپ کو مقصر کہہ کر. بھائی واضح ہے، انہی الفاظوں کی دقتوں کے اندر ہم اگر جاتے رہیں تو ہمیں بات سمجھ میں آتی رہے گی، اور کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ جس پر ہم اٹک جائیں. ارے دنیا میں ایشوز کم ہیں، شیعت کے اوپر کیا مظالم کے پہاڑ کم ٹوٹ رہے ہیں. دشمن کتنا زیادہ کھلی آنکھوں کے ساتھ آپ کی طرف آبزرو کر رہا ہے کہ کب ان پر اور حملہ کیا جائے، کب ان پر اور حملہ کیا جائے. اور آپ کے درمیان ایسے افراد آ کر کے آپ کے درمیان ایسے ایشوز ایجاد کر دیں کہ آپ کو ان دشمنوں سے متوجہ ہونے سے ڈائیورٹ کر کے آپس میں ایک دوسرے کے دست و گریباں کر دیں. تو اگر ہم دست و گریباں ہو جائیں تو ہم نے اس دشمن کو بھی اور اس دشمن کو بھی اپنے اوپر وار کرنے کے لیے موقع فراہم کر دیا ہے. ہمیں ان چیزوں سے باہر نکلنا ہوگا، ان افکار باطل میں الجھنے سے باہر نکلنا ہوگا. اور یہ مت کہیے گا کہ ہمیں نہیں پتا. کل بتا چکا ہوں، قرآن سے بتا چکا ہوں، سورہ شمس کی وہ آیات پڑھ کر بتا چکا ہوں قرآن سے کیا چیز، کہ یہ جملہ مت کہیے گا کہ ہمیں نہیں پتا کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے. نہیں، خدا قسمیں کھا کر کے بتا رہا ہے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا کہ ہم نے تمہیں الہام کر دیا ہے کہ کیا فسق و فجور ہے، کیا غلط ہے اور کیا صحیح ہے. ہم نے تمہیں انہینس کر دیا ہے، بتا دیا ہے، انجیکٹ کر دیا ہے، افہام کر دیا ہے، الہام کر دیا ہے.
اب اگر تم یہ کہتے ہو کہ کیا غلط ہے کیا صحیح ہے ہمیں نہیں پتا کون غلط ہے کون صحیح ہے، نہیں، اپنی عقل کو تھوڑی جنبش تو دو، عقل کو تھوڑی حرکت میں تو لے کر آؤ. بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات میں، توجہات کا طالب ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات میں جو مخلوقات خلق کی ہے نا ان کی کیٹیگرائز ایک صورتحال ہے، اور وہ آپ سب پڑھا لکھا مجمع جانتا ہے. وہ 4 کیٹیگرائز صورتحال ایک ایسی صورتحال ہے کہ 4 قسم کی مخلوقات خدا نے خلق کی ہیں، کوئی 5ویں مخلوق اس طرح کی نہیں ہے. کیا چیز؟ کہ بھائی ایک ہے جمادات، ایک ہے نباتات. میں تیز بول رہا ہوں، ان کی صفات کو بھی نہیں گن رہا، اس لیے آپ مزہ لیں گے کہ تیز مولانا صاحب آگے جا رہے ہیں. بھائی ایک ہے جمادات، ایک ہے نباتات، ایک ہے حیوانات، پھر انسان. اور کوئی مخلوقات ہیں تو بتائیے ان مخلوقات میں سے جو ہمارے آپ کے اطراف میں انسانی انوائرمنٹ کے اندر ہوتے ہوں. بھائی جمادات کی صفت کیا ہے؟ جسم رکھتا ہے، ہاں رکھتا ہے، اپنی جگہ سے حرکت کرتا ہے خود بخود. جمادات بڑھتا ہے نہیں، گھٹتا ہے نہیں، حیات ہے نہیں، کھاتا پیتا ہے نہیں، رشد ہے نہیں ہے، گرو کرتا ہے نہیں ہے، افزائش نسل ہے نہیں ہے. یہ جمادات ہیں. باڈی رکھتا ہے، جگہ گھیرتا ہے، جہاں پہ رکھ دو وہاں پہ اس وقت تک رہتا ہے جب تک کوئی ویلوسٹی اس کو نہ ملے. اگر ایکسٹرا ویلوسٹی ملے گی تو اپنی جگہ سے حرکت کرے گا. اور پھر نباتات کیا ہیں؟ جسم رکھتے ہیں، ہاں رکھتے ہیں، اپنی جگہ سے موو کرتے ہیں، چلتے پھرتے ہیں. اگر رسول نہ بلائیں تو چلتے بھی نہیں ہیں. اگر رسول نہ بلائیں اپنی نبوت کی گواہی کے لیے تو یہ درخت اپنی جگہ سے چلتے بھی نہیں ہیں. عام انوائرمنٹ میں یہ نباتات ہیں، اور نباتات بڑھتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، مرتے ہیں، جیتے ہیں. ٹھیک ہے. پودا مر گیا ہے، سنا ہے نا، پودا مر گیا، پودے کی کیئر نہیں کی گئی، یہ درخت ختم ہو گیا، سوکھ گیا ہے، اب پھل نہیں دیتا، سوکھ بھی گیا، ختم بھی ہو گیا. اسی طرح سے آگے بڑھیے، کیا ہے؟ خود بخود چلتے ہیں؟ نہیں، چلتے نہیں ہیں. جگہ گھیرتے، ہاں جگہ گھیرتے، بڑھتے، ہاں بڑھتے، نظر آتا ہے پودا تھا درخت ہو گیا. افزائش نسل، ہاں پھل فروٹ سبزی دے رہا ہے، نتائج دے رہا ہے. ٹھیک ہے. گرو کر رہا ہے، افزائش نسل کر رہا ہے، اور پھر وہ ملاپ کا عمل بھی ان کے اندر ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. جسم رکھنے والی صلاحیت پودے میں بھی ہے، جمادات میں بھی ہے. یعنی جو نیچے والی کیٹیگری، فرسٹ کیٹیگری مخلوقات میں ہے، وہ تمام صفات سیکنڈ میں موجود ہے. اب سیکنڈ والی تمام صفات جو ابھی گنی الگ الگ، وہ سب کے سب تھرڈ میں موجود ہے. حیوانات جسم رکھتا ہے، ہاں رکھتا ہے، چلتا ہے پھرتا ہے، سوتا ہے، کھاتا ہے، افزائش نسل کرتا ہے، ہاں کرتا، سب کچھ ہے. کیا یہ جسم رکھنے کے ساتھ ساتھ حرکت کرتا ہے؟ ہاں حرکت بھی کرتا ہے. یہاں سے الگ ہو گیا، حرکت کرتا ہے نا، یہاں سے الگ ہو گیا. کس سے؟ نباتات سے الگ ہو گیا. اب آئیے چوتھی والی کیٹیگری کون سی ہے؟ ہم اور آپ. انسان جسم رکھتا ہے، ہاں رکھتا ہے، چھوٹا تھا بڑا ہو رہا ہے، گرو کر رہا ہے، افزائش نسل نظر آ رہی ہے، افزائش نسل بھی کر رہا ہے، مرتا ہے، قبرستان بھرے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. اسی طرح سے کیا بھوک لگتی ہے، کھانا کھاتا ہے، ہاں کھاتا ہے، پیتا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے نا. چلتا پھرتا ہے حیوان کی طرح، ہاں چلتا پھرتا بھی ہے، گو کہ حیوان کی طرح نہیں لیکن چلتا پھرتا ہے. ہاں جیسے حیوان چلتا ہے، اپنی جگہ سے موو کرتا ہے، ویسے ہی بھی کرتا ہے. اور کیا فضیلت ہے اس کے اندر؟ کیا جمادات کا امتحان ہوگا؟ نہیں ہوگا. کیا نباتات کا امتحان ہوگا؟ نہیں ہوگا. کیا حیوانات کا امتحان ہوگا؟ نہیں ہوگا. اس انسان کا امتحان پھر کیوں ہوگا؟ یہ بھی تو جگہ گھیرتا ہے، یہ بھی جگہ گھیرتا ہے، ان کا امتحان نہیں ہوگا تو ان کا بھی نہیں ہونا چاہیے. یہ بھی تو کھاتے پیتے ہیں نباتات، یہ بھی تو کھاتے پیتے، یہ بھی کھاتا پیتا ہے، اس کا امتحان نہیں ہوگا، اس کا بھی نہیں ہونا چاہیے. انسان کا بھائی نہیں ہونا چاہیے. لیکن اس انسان کا امتحان کیوں ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالی وہاں پر ہمیں متوجہ کرے گا. اس انسان کو میں نے ایک ایسا جوہر عطا کیا ہے جس جوہر کو نہ میں نے حیوان کو عطا کیا ہے، نہ نباتات کو عطا کیا ہے، نہ جمادات کو عطا کیا ہے. اس جوہر کا نام ہے عقل. عقل کے بلبوتے پر اس انسان کو فضیلت بخشی ہے. اور مخلوق نباتات، مخلوق توجہات کا طالب ہوں، مخلوق نباتات، جمادات، نباتات، حیوانات، تینوں مخلوقات ہیں اور یہ بھی مخلوق ہے. اور اسے لفظ اشرف کے ساتھ اشرفیت بخشی ہے. صرف
کوالٹی ہے عقل کی بنا پر انسان کو اشرف المخلوقات کہا گیا ہے. انسان کو دیگر 3 قسم کی مخلوقات کے مقابلے میں اشرف المخلوقات کہا گیا ہے. اور اسی اشرف المخلوقات کا خدا نے ہم سے اور آپ سے امتحان لینا ہے. کیوں؟ خدا کہے گا ان کو تو میں نے عقل نہیں دی تھی, تجھے عقل دی تھی, اب تو بتا تو میرے کہے ہوئے راستے کے مطابق چلا تھا یا نہیں. وَإِلَّا زمین بھی سنتی ہے, وَإِلَّا زمین کے ذرات بھی سنتے ہیں. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُم. خداوند تبارک و تعالی آپ نے جس جمادات کو کہا ہے نا کہ یہ جمادات گرو نہیں کرتے, یہ جمادات بڑھتے نہیں ہیں, اپنی جگہ سے موو نہیں کرتے, آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ بات بھی نہیں کرتے, آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ گواہی بھی نہیں دیتے, آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ چل نہیں سکتے, آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ سنتے نہیں ہیں. نہیں, وہ سنتے بھی ہیں, ریکارڈ بھی کرتے ہیں. یہ سنتے بھی ہیں, ریکارڈ بھی کرتے ہیں. کل ایک سورہ پڑھ کر آپ کی خدمت میں بیان کروں گا, لیکن بولتے کیا ہیں, کیا بولیں گے وہ بعد میں بیان کروں گا کل. اور آج صرف اتنا بیان کرنا ہے کہ زمین کے کچھ ذرات نے کچھ تو گواہی ولایت علی ابن ابی طالب دی تھی, جس کی وجہ سے اسی عقیق و فیروزے اور در نجف کی وہ عظمت بن گئی کہ آپ اسے پتھر کو خرید کر لا رہے ہیں, اپنے ہاتھوں کی زینت بنا رہے ہیں. جمادات میں سب سے پہلے جس نے ولایت علی ابن ابی طالب کی گواہی دی وہ عقیق کا پتھر ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ مومن کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ مومن کے ہاتھ میں عقیق ہوا کرتا ہے. عقیق کی فضیلتوں میں سے بھی یہ ہے کہ جس ہاتھ میں عقیق ہوگا اور وہ 10 سے دعا بلند ہو تو وہ دعا خدا رد نہیں کرتا. بھائی ایک پتھر بھی اگر علی کی ولایت کا اعلان کر دے تو خدا کو اس کی ولایت کا اعلان کرنا اتنا پسند آ جائے. ہم ولایت علی کے گواہی دینے کے منکر نہیں ہیں. ہم نے تو کہہ دیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, نماز کا کہہ لینے کے بعد ایک تسبیح پوری کہہ لو, اشہد ان علی ولی اللہ, اشہد ان علی ولی اللہ, اشہد ان علی ولی اللہ. کوئی حرج نہیں ہے, آپ کی نماز بھی صحیح ہے, وہ شہادت بھی صحیح ہے, اور آپ اتنے بافضیلت ہوتے چلے جا رہے ہیں. اللہ اکبر. یہ اطاعت ہمیں سکھائی جا رہی ہے کہ خدا کی نماز اس طرح سے پڑھو جس طرح سے پڑھی جانے کا آرڈر دیا گیا ہے, تاکہ تم ولایت کے امر پر بھی اسی طرح سے ثابت قدم رہ کر اماموں کی پیروی کر سکو. جن جن کاموں کو انہوں نے ہمیں حکم دیا ہے ان کاموں پر ہمیں گامزن ہونا چاہیے. جن جن کاموں سے ہمیں انہوں نے روکا ہے ان کاموں سے ہمیں رک جانا چاہیے. ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم فانتہوا. جس چیز کو تمہیں تمہارا رسول دے اسے اخذ کر لو. انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی. میں تمہارے درمیان اب دے کر کیا جا رہا ہوں, جو چیز تمہیں خدا کا رسول دے کر جائے دے اسے لے لو. انی تارکم, میں تمہارے درمیان چھوڑے جا رہا ہوں, تم کو دے کر جا رہا ہوں. کیا چیز؟ تارکم فیکم الثقلین, تمہارے درمیان 2 گراں بہا چیزیں. کبھی مت کہنا کہ کتاب اللہ کفانا کتاب اللہ. کیوں؟ اس لیے کہ اگر تم نے کتاب اللہ کو کفانا کہہ دیا, کفانا کتاب اللہ کہہ دیا, تو تم نے اللہ کے رسول کی اس حدیث کو ریجیکٹ کر دیا, اس پر عمل نہیں کیا. ما آتاکم الرسول, یہ آیت ہے قرآن کی, ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم, اور جس چیز سے رسول منع کر دے فانتہوا, تو اس چیز سے منع ہو جاؤ. اللہ کے رسول نے منع کیا ہے کس چیز میں؟ بعض اوقات آدھا انسٹرکشن کہی جاتی ہیں, آدھے انسٹرکشنز نہیں کہی جاتی. اشارہ عقل مند کے لیے کافی ہوتا ہے. صلو کما رأیتمونی اصلی کا مطلب کیا ہے؟ جیسے میں نماز پڑھ رہا ہوں ویسے ہی نماز پڑھو. اب آگے یہ اگر بڑھا دیا تو کیا ہوگا بھائی؟ وہی والی بات آ جائے گی, شکر ڈالنا, گلاس میں شکر ڈالنا اپنی مرضی سے, ایک غلام کا اضافی ہو جائے گا وہ. تو بھائی اپنی مرضی نہیں ڈالنی ہے, دینی امور کے اندر اپنی مرضی نہیں ڈالنی ہے. صلوات بھیجے محمد وآل محمد پر. جنہوں نے دین میں انحرافات ایجاد کر کے اور آئے دن کچھ نہ کچھ بدعتیں ہمارے درمیان یا ملت اسلام کے درمیان ایجاد کر کے دین کو
ٹھیس پہنچانے کی کوشش کی ہے وہ کہیں پہنچیں گے نہیں سوائے جہنم کے، اپنی کوششوں میں ناکام رہیں گے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے دین کی حفاظت کرنی ہے۔ دین کی حفاظت کے لیے جو محافظ آخری خدا نے محافظ آخری اپنے پردے غیب میں رکھا ہے، اس پردے غیب میں اسے رکھنے کی بھی حکمت یہی ہے کہ اپنے دین کی حقیقت کو جب تک خدا بند تبارک و تعالی حقیقت کامل کے ساتھ اس کائنات میں ظاہر نہیں کر دیتا، قیامت نہیں آنے کی۔ اور اسے پردے غیب میں رکھنے کی وجہ بھی یہی ہے کہ جب تک وہ پردے غیب میں ہے تمہیں ایک طرح کی مہلت دی گئی ہے کہ تم اس کو اپنی آنکھوں سے اوجھل دیکھتے ہوئے، کتابوں کی سفید کاغذ کے اوپر قلم کی سیاہی کو دیکھتے ہوئے، رسول اللہ کی احادیث پر بلیو کرتے ہوئے کہ وہ غیب میں ہے پر ایمان لاتے ہوئے اس کو اپنے لیے ایک محافظ، ایک آبزرور سمجھتے ہوئے اپنے دین پر چلتے رہو۔ جو چلتے رہیں گے وہ کامیاب دین پر گامزن ہیں، اور جنہوں نے یہ سمجھا کہ جو نظر نہیں آ رہا وہ نہیں ہے، جو نظر نہیں آ رہا وہ نہیں ہے، تو پھر صرف امام نہیں ہے جو نظر نہیں آ رہا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب۔ یہ قرآن ہدایت ہے مؤمنین کے لیے۔ کون سے مؤمنین؟ جو ایمان لاتے ہیں غیب پر۔ مؤمنین وہ ہیں جو ایمان لاتے ہیں غیب پر، جو چیز بتا دی گئی ہے رسول اللہ کی زبان کے ذریعے سے کہ یہ کچھ غیب میں ہے، وہ ہستی غیب میں ہے جسے ذات الہ کہتے ہیں، وہ غائب ہے، وہ جسمی صورت نہیں رکھتا، وہ ہر جگہ موجود ہے، وہ اس طرح سے ہمارے آگے پیچھے اور ہمارے دائیں بائیں اور ہماری رگ شہرگ سے بھی ہم سے زیادہ قریب ہے کہ اللہ تعالی کا وجود ہر جگہ ہے اور ہماری آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتی۔ وہ ہمیں سن رہا ہے اور ہم اس کو نہیں سن سکتے، لیکن ایک اور وجود غیب میں ہے جس کا نام ہمارے اور آپ کے زمانے میں ایک اور وجود غیب میں جس کا نام امام غائب ہے۔ اس پر بھی یقین رکھنا ہمارا اور آپ کا ایمان ہونا چاہیے۔ اگر ہم اور آپ اس پر ایمان رکھیں گے تو ہم ہیں ایماندار بالغیب، اگر ایماندار بالغیب ہوں گے تو ہم مومن ہیں۔ صلوات بھیجئے محمد والے محمد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن ہدایت کے چراغوں کو ہماری ہدایت کے لیے بھیجا، ان کی باتوں کو اس طرح سے نہ سن کر کربلا پیش آئی ہے، ان کی باتوں کو بالکل اس طرح سے نہ سن کر کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے والوں کے درمیان جب ائمہ ہدی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیغامات نشر ہوتے رہے، بے نفس نفیس خود امام علی، بے نفس نفیس خود امام حسن علیہ السلام، بے نفس نفیس خود امام حسین علیہ السلام ان پیغامات کو ان تک پہنچاتے رہے، ان پر حجت تمام کرتے رہے، اس کے باوجود جب یہ کربلا تک پہنچتا ہے واقعہ، اور کربلا کے بعد، کربلا کی عاشور کے بعد یہ اسیر بنا کر، یہ واقع کربلا کے اسیر عام اسیر نہیں ہے، یہ عصمت و طہارت کی بیٹیاں اسیر ہیں۔ یہ عصمت و طہارت کی بیٹیاں کس طرح سے اسیر ہیں اور کہاں پر اسیر ہوئی ہیں اور کس کے سامنے اسیر ہوئی ہیں؟ وہ شرابی، وہ بندر سے کھیلنے والا، وہ زانی کہ جس کا نام معاویہ، جس کا نام یزید ابن معاویہ، کہ جس کو اتنا پتا ہے کہ یہ رسول زادیاں ہیں۔ کب معلوم چلتا ہے؟ نہیں، پتا ہے پہلے سے کہ یہ رسول زادیاں ہیں۔ جب یہ کاروان اس حالت میں کربلا سے شام لے جایا گیا کہ جب یہ کاروان شام کے دروازے پر لے کر جایا گیا ہے تو کچھ بیویاں، ارے یزید کی بیوی ہند سے مخاطب ہو کر شام کی کچھ بیویاں، دربار سے متعلق کچھ بیویاں مل کر کہتی ہیں، اے ہند آؤ ذرا
ان اسیروں کو دیکھتے ہیں جن کے ساتھ کچھ بیبیاں بے مقلو و چادر لائی جا رہی ہیں، جن کے ساتھ کچھ بچے اور بچیاں بھی موجود ہیں، ارے ان کا تماشا کرتے ہیں۔ بس یہ سننا تھا کہ ہند نے کیا کہا ان بیبیوں سے، بس میں اپنے فاخرہ لباس پہن کر آتی ہوں۔ اپنی کنیز سے کہا اللہ اللہ یہ ہند کون ہے آگے پتا چلتا ہے۔ ارے ہند نے فاخرہ لباس پہنا، اپنی کنیز سے کہا کہ میرے لیے کرسی کو اس جگہ پر لگا دو جہاں سے یہ بیویاں گزاری جائیں گی۔ جیسے ہی یزید کی یہ بیوی ہند اپنے اس مسند پر بیٹھ جاتی ہے، جب یہ بیویوں کا کاروان نزدیک پہنچتا ہے نا، ایک مرتبہ جناب زینب نے سر اٹھا کر دیکھا، پہچان لیا، سر نیچے کر لیا۔ ارے چپکے سے جناب سیدہ زینب نے ام کلثوم کو مخاطب کیا، کہا ام کلثوم کیا آپ نے پہچانا یہ کون بیٹی ہے؟ کہا نہیں میں نے نہیں پہچانا۔ کہا اے میری پیاری بہن، اے ام کلثوم یہ ہند ہے، عبداللہ کی بیٹی ہے جو ہماری کنیز ہوا کرتی تھی مدینے میں۔ بس ایک مرتبہ ام کلثوم نے دیکھتے ہی اپنا سر نیچے کر لیا، اپنے چہرے کو بالوں سے چھپا لیا۔ جیسے ہی یہ بیویاں اس مسند کے نزدیک پہنچتی ہے، یہ یزید کی بیوی ہند مخاطب ہوتی ہے، کہتی ہے اے بیویوں کس شہر سے لائی گئی ہو؟ تمہارا کیا جرم ہے؟ کیوں اتنی مظلومیت کے ساتھ بے مقلب وہ چادر یہاں پھیرائی جا رہی ہو؟ یہ اس جملے کو میں اتنی آسانی سے گزر نہیں سکتا، یہیں پر میں امام سجاد علیہ السلام کا ایک جملہ نقل کرنا چاہوں گا۔ امام سجاد علیہ السلام نے دربار پر پہنچنے سے پہلے جب گلیوں میں پھرایا گیا ہے اور شام پہنچنے سے پہلے جس طرح سے مختلف راستوں سے گھما کر لے جایا گیا ہے، اس چیز کو امام سجاد علیہ السلام نے کیسے تعبیر فرمایا ہے؟ امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہمیں رومی غلاموں کی طرح، ہمیں روم کے غلاموں کی طرح سڑکوں پر پھرایا گیا، اس طرح سے کہ میرے ہاتھ پسے پشت سے بندھے ہوئے تھے، میرے گردن میں توق تھا، میرے پیروں میں بیڑیاں تھی، ارے میرے گھر کی بیویوں کے سروں پر، میرے پھوپھیوں بہنوں کے سروں پر کوئی مقنوت چادر نہ تھی۔ ایک مرتبہ جب ہند نے پوچھا جناب سیدہ زینب سے کہ کہاں سے لائی گئی ہو، کہاں کے رہنے والی ہو، ایک مرتبہ جب زینب نے سنا جواب نہ دیا، ہند نے دوبارہ پوچھا اے بیوی جواب کیوں نہیں دیتی، تمہارا تعلق کہاں سے ہے؟ ہند کے سوال کے جواب میں میری اور آپ کی آقازادی زینب فرماتی ہے ارے ہمارا تعلق مدینے سے ہے۔ جیسے ہی ہند نے مدینے کا نام سنا اپنی مسند سے زمین پر آ کر بیٹھ گئی۔ ایک مرتبہ دوبارہ مخاطب ہوتی ہے، کہتی ہے ارے تمہارا تعلق مدینے سے ہے نا؟ زینب نے فرمایا تو کیا ہوا، تو اپنی مسند سے نیچے کیوں آ گئی؟ ارے ہند کہتی ہے میں مدینے والوں کا بہت احترام کرتی ہوں، ایک مدت ان کی خدمت کی ہے، مدینے کے ایک خاندان کے بارے میں تم سے کچھ پوچھنا چاہتی ہوں، مدینے کے خاندان کے بارے میں تم سے کچھ پوچھنا چاہتی ہوں۔ زینب نے فرمایا وہ کون سا خاندان ہے، کون سا خانوادہ ہے جن کے بارے میں تو پوچھنا چاہتی ہے؟ ارے زینب نے جیسے ہی پوچھا، ہند کہتی ہے وہاں تو میرے آقا زادے، میرے آقا زادیاں رہتی ہے، مدینے میں میرے آقا حسین کا گھر ہے، ارے ان کے بھائی عباس، ارے ان کی بہنیں ام کلثوم و زینب، ارے زہرا کی شہزادیاں مدینے میں، میں ان کی خادمہ کے طور پر مدینے میں ہوا کرتی تھی، میں نے سالوں ان کی خدمت کی ہے، اور کیا حال ہے اس گھرانے کا؟ ایک مرتبہ زینب نے جیسے ہی اس سوال کو سنا، مدینے کا نام سنا، اپنے نانا کے مدینے کا نام سنتے ہی زینب فرماتی ہے اے ہند، اے آقا زادی، اے
بادشاہ کی بیوی بتا ذرا ان کو اگر آج دیکھے گی تو پہچان لے گی نا؟ اے دیکھ وہ تیرا مولا حسین کہ جس کا کٹا ہوا سر ارے نیزے پر سوار ہے، وہ عباس کا سر ہے۔ ہم وہ تمام جنازے جو تیرے آقا زادوں کے تھے سر کٹی ہوئی صورت میں، ارے بالکل اس صورت میں کہ ان پر بے جا ظلم ڈھائے گئے، انہیں مدینے چھوڑ کر کربلا چھوڑ کر ہم آ گئے ہیں۔ کربلا کی خاک ان پر اڑ رہی ہے، ہم پر جو مظالم ڈھائے گئے تجھے کیا پتا؟ ارے اگر تو اپنی آقا زادی زینب کو دیکھ لے گی کیا تو پہچان لے گی نا؟ ایک مرتبہ اپنے بالوں سے اپنے چہرے کو نکالا اور بتایا اے ہند دیکھ میں زینب ہوں، یہ ام کلثوم ہے۔ جیسے ہی زینب اور ام کلثوم کو پہچانا چیخ چیخ کر رونے لگی۔ ارے گریا کرتے کرتے ہند نے ایک پتھر اٹھایا اپنے سر پر مارا، ارے بے ہوش ہو کر گر گئی۔ کچھ دیر میں بے ہوشی سے ہند کو افاقہ ہوتا ہے۔ زینب فرماتی ہے اے ہند اٹھ جا کہیں تیرا شوہر تجھے سزا نہ دے۔ ایک مرتبہ زینب کی ایک خادمہ جیسے ہی ہند سے اس کے شوہر کے بارے میں سنتی ہے اپنی چادر کو پھینک دی ہے، اپنی چادر کو پھینک کر ننگے پاؤں اونچی آواز سے چیختی ہوئی دربار یزید میں پہنچتی ہے، اے یزید اے یزید کیا تو نے حسین میرے آقا کو بے جرم و خطا قتل کر دیا؟ ارے اس کے سر کو دارالعمارہ کے دروازے پر لٹکانے کا حکم دے دیا۔ ارے میری آقا زادیاں بے مخلوع چادر، اتنے میں یزید دیکھتا ہے یزید کی بیوی ہند ارے بھرے دربار میں بے مخلوع چادر کھڑی ہے، اپنے مسند سے اٹھ کر اپنی بیوی کے پاس پہنچتا ہے اور ہند کے سر پر اپنی عبا کا دامن ڈال دیتا ہے۔ ادھر یزید نے اپنی عبا کا دامن ڈالا، ارے ہند نے اس کی عبا کو اپنے چہرے سے اپنے سر سے کھینچ کر پھینک دیا۔ اے یزید تجھے میرے بارے میں تو غیرت آتی ہے؟ ارے میں نے جس خانوادے سے جن بیویوں سے میں نے حجاب سیکھا ہے تجھے ان کے بارے میں اس بیویوں کے مجموعہ کہ جو عصمت و طہارت کی بیویاں ہیں ان کے بارے میں تجھے غیرت نہیں آتی؟ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین فسیعلم الذین ای منقلب ینقلبون۔ خداوندہ بحق اہل بیت اطہار علیہ السلام ہمارے تمام گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما۔ خداوندہ بحق اہل بیت اطہار علیہ السلام اس مجلس اور وہ فاتحہ جو پڑھی گئی سب کا ثواب تمام مرحوم مؤمنین مؤمنات مخصوصاً وہ مومنین جن کے نام دیے گئے ان کی ارواح کو ایصال فرما۔ خداوندہ تمام مرحوم مؤمنین مؤمنات کو جوار اہل بیت اطہار میں جگہ عنایت فرما، تمام مرحوم مؤمنین مؤمنات کو شفاعت اہل بیت اطہار عنایت فرما۔ خداوندہ بحق اہل بیت اطہار ہمیں سیرت اہل بیت اطہار پر چلنے کی توفیق اور اس میں کامیابی عنایت فرما۔ خداوندہ بحق محمد و آل محمد مؤمنین کے درمیان سے ہر طرح کے اختلافات کو رفع دفع فرما۔ خداوندہ بحق محمد و آل محمد اہل بیت کے ماننے والوں کے گھروں میں موجود ہر طرح کے اختلافات کو رفع دفع فرما۔ خدایا مؤمنین کے درمیان اتفاق، اتحاد، ایجاد، محبت ایجاد فرما۔ خداوندہ بحق اہل بیت اطہار علیہ السلام تمام مؤمنین کی مشکلات کو حل فرما، تمام مؤمنین کی حاجات شرعیہ قلبیہ کو قبول و مقبول فرما۔ خداوندہ حضرت امام زمانہ علیہ السلام کے اعوان و انصار حقیقی میں ہمارا شمار فرما، حضرت امام علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما بن نبی و آلہ۔ تمام مریض مؤمنین مؤمنات کو شفاء عاجل و کامل عنایت فرما بن نبی و آلہ۔ بلند تر صلوات۔